العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 30 پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اللهم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یعنی یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں. یہ ایک جامع اور مفید دعا ہے. اس میں 4 چیزوں کی دعا مانگی گئی ہے. اب ہم ان 4 چیزوں کی مختصر وضاحت کر رہے ہیں. ہدا، ہدایت، اسی کی دعا ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ جل شانہ سے درخواست کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا. والتقى، تقوی. تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک جامع لفظ ہے اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے. موٹے لفظوں میں تقوی خوف الہی کا دوسرا نام ہے. یعنی اللہ سے ڈر کر عبادت کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت اور گناہوں سے کنارہ کش ہونا تقوی کی حقیقت ہے. اس مفہوم کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ سے ڈر کر عبادت کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت اور گناہوں سے کنارہ کش ہونا، دور رہنا، یہ تقوی کی حقیقت ہے. جب بندہ یعنی مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے منہیات سے رک جائے، منہیات ان احکام، ان باتوں کو کہتے ہیں جن کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی چیزیں جن کے کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو جب مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے منہیات سے رک جائے اور اللہ تعالیٰ کے مامورات کی بجا آوری شروع کر دے، مامورات وہ باتیں، وہ چیزیں جن کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کا تقوی اختیار کیا. یہ جامع معنی تعریف ہے. جو سمجھو کہ یہی تقوی کی اصل تعریف ہے.
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف یوں فرمائی ہے: التقوی ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. یعنی اللہ کا خوف، شریعت کے مطابق عمل، کم پر قناعت اور آخرت کے دن کی تیاری. گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تقوی 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: اللہ کا خوف، شریعت کی مکمل تابعداری، کم پر قناعت اور یوم آخرت کی تیاری. بہرحال العفاف پاک دامنی کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی تمام ممنوع اور برے اعمال و اخلاق سے بچے، خصوصاً کسی سے سوال کرنے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت اٹھانے سے بچے. الغنا مخلوق سے بے نیازی، یعنی ضروریات پورا کرنے کی بقدر روزی میسر آنے کی صورت میں حق تعالی شانہ کے سوا کسی کے سامنے بھی اپنی حاجت و ضرورت کا اظہار نہ کرے، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے میسر ہو اسی پر قناعت کرے. اسی کو ایک دوسری روایت میں اس طرح فرمایا کہ بہترین دولت مندی دل کا غنا ہوتا ہے. الغنا غنى النفس. اسی وجہ سے ایک مسنون دعا میں فرمایا گیا: اللہم اغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ تو مجھے اپنے فضل و انعام سے اپنے ما سوا سے غنی بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع فقال اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. یہ فعل امر کا جواب ہے. یہ سارے فعل امر تھے: اتقوا، صوموا، اطیعوا، ادوا. یہ سب فعل امر ہے، اور فعل امر اگر ایسا کرو گے تو تدخلوا جنت ربکم. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ فعل امر مجزوم تو اس کا جو جواب آتا ہے وہ بھی مجزوم آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تدخلوا یہ حالت جزمی میں ہے، نون اعرابی محذوف ہے. ترجمہ: حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع، وداع نہ پڑھیں، حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا ڈر رکھو، 5 نمازیں ادا کرو، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امیروں کی اطاعت کرو. لیکن یاد رکھیں اگر معصیت کا حکم نہ دیں، مفہوم مخالف ہوا، معصیت کا حکم دیں تو پھر اپنے امیروں کی اطاعت نہ کرو. تو امیر کی اطاعت کرنا اس وقت واجب اور ضروری ہے جب کہ وہ معصیت کا حکم نہ دیں. اپنے امیروں کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤں گے. خطابۃ المصدر ہے، خطب یخطب، باب نصر، واعظ کہنا، تقریر کہنا.
ادو یہ بھی فعل امر ہے، معنی ادا کرنا، پہنچانا، باب عمرا یہ جمع ہے امیر کی۔ حجۃ الوداع کے خطبے کی چند باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، حج، سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اس حج کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں۔ حج الوداع کو حج الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ وداع کا معنی ہوتا ہے رخصت کرنے کے۔ تو اس حج کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس حج کو حج الاسلام بھی کہتے ہیں۔ گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری حج تھا، اس بنا پر اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور دوسرا نام حج الاسلام بھی ہے۔ باب کی مناسبت سے جملہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کہ تقوی ہی تمام اوامر پر آنے اور تمام نواہی سے بچنے کے لیے اکسیر ہے۔ وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب امیر کی اطاعت شرعی طریقے سے نافذ ہو جائے تو اب جائز امور میں اس کی اطاعت ضروری ہے، البتہ ناجائز بات کا اگر وہ امیر حکم دے تو اس کی بات ماننا جائز نہیں ہوگی۔ اس بات پر علامہ نووی رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب شرائط امارت کے ساتھ کسی کو امیر بنایا جائے تو اب اس کی امارت سے بغاوت یا منازعت جائز نہیں، جب تک کہ اس امیر کی طرف سے کفر بواح، یہ لفظ پہلے بھی آیا تھا، سامنے نہ آ جائے۔ یعنی کھلم کھلا شریعت کی مخالفت اگر اس سے صادر ہوتی ہے، کھلم کھلا شریعت کی مخالفت کا اس سے صدور ہوتا ہے، تو اس کی اطاعت جائز نہیں ہوگی، اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس کی اطاعت واجب اور ضروری ہوگی۔ راوی حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات۔ نام سدی، ابو امامہ کنیت، والد کا نام عجلان تھا۔ اسلام قبول کر کے غزوہ حدیبیہ میں شریک ہوئے اور بیعت رضوان کا بھی شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم میں ہی تبلیغ اور دعوت دین کے لیے ان کو بھیج دیا۔ جب یہ پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ تم بے دین ہو گئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں بے دین تو نہیں ہوا، بلکہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں۔ کسی نے بھی ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ پیاس کے وقت پانی بھی نہیں دیا۔ یہ اسی پیاس کی حالت میں سو گئے، یعنی اسی پیاس کی حالت میں ان کو نیند آ گئی تو خواب میں قدرت الہی نے ان کو سیراب کر دیا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو قوم نے ان کو کھجور اور دودھ دیا
مگر انہوں نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ کو سیراب کر دیا۔ بعض کتب سیر اور کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ آخر میں ان کی کوششوں سے ان کا خاندان مسلمان ہو گیا۔ تبلیغ و اشاعت اسلام ان کا خاص مشغلہ تھا۔ جہاں پر بھی 2-4 آدمی مل جاتے ان کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے اور تاکید فرماتے اوروں کو بھی پہنچاؤ۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، پھر شام میں جا کر اقامت اختیار کر لی، سکونت اختیار کر لی، یعنی وہیں رہنے لگے۔ اور پھر شام کے علاقے میں ہی عبد الملک اموی کے عہد میں سن 86 ہجری میں انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت ان کی عمر 106 سال تھی۔ روایات، ان کی روایات کی تعداد کل 250 ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔